السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز 2.0۔ جو لوگ ہمارے اس چینل کو سنتے ہیں، ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ یہ بات جان لیں کہ آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچے ہیں، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کی کہانیاں یوٹیوب پر ہزاروں موجود ہیں۔ میں نے بہت تجزیہ کیا، بہت تجربہ کیا، بس ساری جھوٹ پر مبنی ہے، ویوز شپ اور پیسوں کا پھڈا۔ میں جو کہانی آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ 3-4 کتابوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ حقائق کے ساتھ معلوم ہو۔ اسی لیے میری اس کوشش کی داد ضرور دیجیے گا، وہ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈ نہیں سنی تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کریں اور ایپیسوڈ سن لیں۔ سلطان سمجھ گیا کہ دشمن کی افواج ابھی منظم نہیں ہوئی، انہیں ابھی حملے کی ترتیب میں آنا تھا۔ سلطان نے اللہ کے بھروسے سے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے ایک روز اعلیٰ صبح نماز کے فوراً بعد 1000 گھوڑ سوار تیر انداز جو گھوم پھر کر تیر اندازی کرنے کا تجربہ رکھتے تھے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیے۔ اس صورتحال میں اس نے پہلی کار بہتر چلی اور جنگ کی ابتدا کر دی۔ ناظرین، تاریخ بمطابق 31 دسمبر 1008 عیسوی تھی اور اگر اسلامی تاریخ کا تجزیہ کیا جائے تو 399 ہجری تھی۔ مشہور مورخ گردیزی نے اس معمر کی آنکھوں کا دیکھا حال یوں لکھا ہے کہ 1000 تیر اندازوں نے حملہ کر کے محمود غزنوی نے بھیڑوں کے چھتے کو چیر دیا۔ اس کے پلان کو دشمن نے یوں پرے پھینک دیا جیسے کوئی بیکار چیز کوڑے کرکٹ میں پھینک دی جاتی ہے۔ دشمن کی طرف سے 30,000 گکھڑوں نے 1000 تیر اندازوں پر حلہ بول دیا۔ گکھڑ ایک لادین قبیلہ تھا جو ہندوؤں کا حامی تھا، بلکہ یہ قبیلہ اپنے آپ کو ہندوؤں کی نسل سے سمجھتا تھا۔ یہ لوگ جنگجو تھے، موسم کیسا ہی ہو، میدان جنگ پتھریلا ہو یا تپتا ہوا، اونچا نیچا ہو، جیسا بھی ہو، گکھڑ ننگے پاؤں اور ننگے سر لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے تیر اندازوں سواروں پر ایسا شدید حلہ بولا کہ 1000 گھوڑوں اور 1000 سواری کا کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں غائب ہو گئے۔ گکھڑ ان کا قتل عام کر رہے تھے۔ گکھڑوں نے حلہ روکا نہیں، وہ نعرے لگاتے، چیختے، چنگارتے سلطان محمود کے کیمپ میں داخل ہو گئے۔ کیمپ کے ارد گرد خندق تھی، وہ دونوں طرف آنے جانے کا رستہ تھا۔ گکھڑ ان رستوں سے سیلاب کی طرح اندر چلے گئے۔ سلطان محمود اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا۔ گکھڑوں کی یہ دلیرانہ یلغار غیر متوقع تھی، غیر احمقانہ بھی۔ بے شک ان کی تعداد 30,000 تھی، لیکن وہ ایسے کیمپ کے اندر آ گئے تھے جو خندق سے گھرا ہوا تھا۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ چند منٹوں میں گکھڑوں کے ہاتھوں 5000 مسلمان شہید ہو گئے، زخمی لاتعداد تھے، کیمپ میں خون ہر طرف پڑا ہوا تھا۔ خندق نے گکھڑوں کے لیے پسپائی ناممکن بنا دی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ دشمن مزید تعداد سے حملہ کر دے گا اور 1 گھنٹے کے اندر جنگ کا فیصلہ دشمن کے حق میں ہو جائے گا۔ سلطان کیمپ میں پھنس گیا تھا اور وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے ٹروپس کو جس طرح ڈپلائے کر رکھا تھا اسے اس کا ثمر ملنے لگا۔ وہ اس طرح مشہور سالار عبداللہ التائی 6000 عربی نسل کے گھوڑے کو تیار رکھے ہوئے تھا جو اس نے گکھڑوں کے خلاف استعمال نہ کیے۔ کچھ دیر بعد گکھڑوں کا صفایا شروع ہو گیا، وہ کم میں رہ گئے اور تھک بھی گئے تھے۔ وہ خندق میں گرتے تو مسلمان تیر اندازوں اور بلک بازاؤں کا شکار ہو جاتے۔ راجہ نندپال نے صورتحال دیکھی تو اس نے نہایت اعلیٰ فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دینے کے لیے اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کے کیمپ کی کیفیت کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہاں اب گکھڑ کٹ رہے تھے، مسلمان کاٹ رہے تھے۔ راجہ نندپال نے فتح یقینی سمجھ کر اپنے ہاتھی کو آگے رکھا، اپنا جھنڈا اور اونچا کیا اور حلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ سلطان کے سالار عبداللہ التائی نے 6000 گھوڑ سواروں سے اس پر پہلو سے حملہ کر دیا۔ اتنے بڑے لشکر کے سامنے 6000 گھوڑا سوار کچھ بھی نہیں تھے، لیکن مورخ لکھتے ہیں ناظرین کہ اس موقع پر ایک ایسا معجزہ رونما ہوا، وہ یوں کہ راجہ نندپال کے ہاتھی کی پیشانی میں 2 تیر اتر گئے۔ ایک تیر آنکھ میں لگا۔ یہ شاہی ہاتھی بڑا ہی طاقتور اور بدمست تھا۔
اس نے ادھم بپا کر دی، ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگا۔ اس کی چنگاڑ دوسرے ہاتھی بھی بھدک گئے۔ راجا نندپال کا پرچم گر پڑا۔ اس نے ہاتھی کے پیچھے مڑ کر حملے کی صفوں میں قیامت برپا کر دی۔ دوسرے ہاتھی بھی اس کی چنگاڑ سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راجا نندپال کی فوج یہ سمجھی کہ آگے مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے، پیچھے کو دوڑی اور اسے پیچھے کو بھاگتے دیکھ دوسری ریاستوں کی فوجیں حکم اور ڈسپلین کی زنجیر توڑ کر پسپا ہونے لگی۔ متحد ہائی کمان بیکار ہو گئی۔ ہندو لشکر کی بے دلی ایک وجہ موسم بھی تھا۔ یہ 31 دسمبر کا دن تھا جب قریبی پہاڑوں پر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ سلطان محمود اسی موسم میں لڑنے کے لیے وقت حاصل کر رہا تھا۔ سلطان نے دشمن میں بھگدڑ دیکھی تو اس نے کھلا حملہ اور تعاقب کا حکم دے دیا۔ عبداللہ التائی جو کہ سپہ سالار تھا، اس نے 6000 گھوڑا سوار سے اور دوسرے سالار ارسلان جاذب سے 10,000 سواروں اور پیادوں سے، جن میں ترک، اغوان اور خلجی تھے، مل کر حملہ کر دیا۔ دشمن اب لڑ نہیں رہا تھا، بھاگ رہا تھا۔ فرشتہ کے مطابق پسپائی میں دشمن کے 20,000 فوجی ہلاک ہو گئے، جنہوں نے ہتھیار ڈال کر قید قبول کر لی۔ ان کی تعداد بے حساب تھی۔ اس سے پہلے سلطان محمود نے کبھی تعاقب نہیں کیا تھا۔ اس نے دریائے سندھ کے دوسرے کنارے سے بھی فوج بلا لی اور دشمن کے تعاقب نہ چھوڑا۔ راستے میں اسے بتایا گیا کہ نگر کوٹ کا مندر ہندو راجوں مہاراجوں کی جنگی مرکز بنا ہوا ہے، جو ایک قلعے میں ہے۔ سلطان نے ادھر کا رخ کر لیا۔ نگر کوٹ کے راجا نندپال کا یا کالجر کی فوج بچا سکتی تھی، مگر دونوں فوجیں بری طرح تتر بتر ہو گئی تھیں۔ سلطان نے نگر کوٹ کا محاصرہ کیا تو قلعے کی دیواروں سے تیر برسنے لگے۔ قلعے پہاڑی پر تھا، اس لیے حملہ آوروں کو کامیابی کا ماحول تھا۔ تاہم 3 دنوں کے محاصرے اور دروازے پر تابڑ توڑ حملوں سے جو اندر لوگ تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان محمود مندر میں گیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ بتوں اور مورتیوں کو پہاڑی کے اوپر سے نیچے گرایا۔ مندر سے بے بہا زر و جیورات برآمد ہوئے۔ 7 کروڑ سونے کے سکے تھے۔ سونا منوں کے حساب سے تھا، چاندی کئی 100 من تھی، ہیرے جیورات بھی منوں کے حساب سے تھے۔ یہ وہ خزانہ تھا جو ہندوؤں نے سلطان محمود غزنوی کو شکست دے کر غزنوی کو مہابھارت میں شامل کرنے کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ سلطان نے ہزروں سے نگر کوٹ تک کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ راجا نندپال اس کے چند دن بعد مر گیا۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں رہ کر اسلامی سلطنت کا منظم اور مستحکم کرنا چاہتا تھا، مگر اسے غزنی سے اطلاع ملی کہ غور کے علاقے میں محمد نام ایک اغوان نے 10,000 فوج کے ساتھ اپنا کیمپ بنا لیا ہے اور غوری اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک اور خانہ جنگی کی ابتدا تھی۔ سلطان محمود کو 1009 عیسوی یعنی کہ 400 ہجری میں غزنی جانا پڑا اور اسے ایک اور خانہ جنگی لڑنی پڑی۔ نگر کوٹ کے بت توڑنے کے بعد سلطان محمود غزنی کو جا رہا تھا، کیونکہ اس کی غیر حاضری میں غوریوں نے غزنی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ سلطان محمود بہت بڑی بدنصیبی تھی کہ وہ ہندوستان میں آتا تھا تو پیچھے کوئی نہ کوئی مسلمان حکمران غزنی پر چڑھ دوڑتا تھا۔ اسے غزنی کو بچانے کے لیے واپس جانا پڑتا تھا، اس لیے وہ ہندوستان میں کسی بھی وقت آرام سے بیٹھ کر یہاں کے امور کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ تاریخ دانوں نے اس کی اس مجبوری پر پردہ ڈال کر اس پر یہ الزام عائد کیا کہ اسے لوٹ مار کرنے آتا تھا اور بت اس لیے توڑتا تھا کہ بتوں کے اندر ہیرے جیورات بھرے ہوتے تھے اور وہ لوٹ مار کے غزنی چلا جاتا تھا۔ اب کہ وہ اس عزم کے ساتھ آیا تھا کہ ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کی فوج اتحاد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا اور کسی بڑے مندر میں کوئی بت سلامت نہیں رہنے دے گا۔ چنانچہ اس نے ہزروں کے مقام پر ہندوستان کی متحدہ فوجی طاقت کو بکھیرا اور نگر کوٹ تک جا پہنچا، جہاں کا مندر سارے ملک میں مشہور تھا۔ اس نے نگر کوٹ کو فتح کیا ہی تھا کہ اسے غزنی سے بلاوا آ گیا کہ 10,000 غوریوں نے غزنی کے قریب خیمے گاڑ کے ارد گرد خندق کھود دیے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے ساتھ 2,000 ہندو قیدی لے کر جا رہا تھا، لیکن یہ جنگی قیدی نہیں تھے، یہ اس وقت کے رواج کے مطابق غلام تھے جو مہاراجا نندپال نے سلطان محمود کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ کچھ ہاتھی تو سلطان نے
ہندو فوج سے چینے تھے 50 ہاتھی ہندو مہاراجوں نے پیش کیے تھے۔ وہ جتنی فوج اپنے ساتھ لایا تھا اتنی واپس نہیں لے جا رہا تھا۔ کچھ نفری یہاں ضرورت کے تحت چھوڑ چلا گیا اور بہت سی نفری ماری گئی تھی۔ اس کی فوج کا ایک اور بھی سپاہی جنگی قیدی نہیں تھا کیونکہ وہ فتح تھا، مگر اس کے 2 کماندار اس کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ دونوں زندہ تھے اور اس فوج کے ساتھ نہیں تھے جسے سلطان محمود نگر کوٹ کے دفاع اور انتظام کے لیے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ ان میں سے ایک بوکھرا خان تھا اور دوسرا الستگین۔ دونوں خوبرو تندرست جوان تھے۔ بخرا خان پشاور اور لمغان کے درمیان علاقے کا رہنے والا تھا۔ پشاور آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے ہندوستان کی زبان سمجھ سکتا تھا اور کچھ بول چال بھی سکتا تھا۔ جب سلطان محمود نے نگر کوٹ کا قلعہ سر کر لیا اور لڑائی تقریباً ختم ہو گئی، اس وقت بخرا خان قلعے سے باہر ایسی جگہ تھا جو پہاڑی کی چوٹی پر تھی۔ قلعہ ٹوٹتے ہی اس کی جیش کے سپاہی قلعے کے اندر جانے کو دوڑ پڑے۔ بخرا خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا یکلخت دوڑ پڑا۔ بخرا خان سنبھل نہ سکا اور وہ پیچھے کو گرنے لگا اور گھوڑا اس کے نیچے سے یوں نکل گیا جیسے بتک گیا ہو۔ بخرا خان ایسا گرا کہ لڑکھڑا ہوا، پہاڑی سے نیچے چلا گیا۔ وہ سنبھل تو گیا لیکن چوٹیں اتنی آئی تھی کہ کوشش کے باوجود اوپر نہ جا سکا، وہ نیچے چلا گیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، دماغ معاف ہو گیا تھا۔ ہندو فوج کے سپاہی ادھر بھاگے جا رہے تھے، بخرا خان اسے چھپتا پھر رہا تھا۔ ہندو اسے دیکھ لیتے تو جان سے مار دیتے۔ وہ نیم غشی کی حالت میں کسی اور ہی سمت نکل گیا۔ اسے سمت اور وقت کا کوئی احساس نہ رہا۔ وہ کبھی بے ہوش ہوا، کبھی ہوش میں آیا، اور جب بھی ہوش میں آیا وہ اٹھ کر چل پڑا۔ علاقہ جنگلاتی اور چٹانی تھا، اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں یا کوئی دن گزر بھی رہا ہے۔ اسے کسی نے جھنجھوڑا اور ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ اس کا ہاتھ عادت کے مطابق اپنی تلوار کے دستے پر پڑا۔ اس نے اپنی تلوار نیلام سے یوں نکالی، وہ اٹھ کھڑا ہوا مگر گر پڑا۔ چوٹوں کے علاوہ وہ بھوکا اور پیاسا بھی تھا اور ایک زخم ایسا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ اسے اپنی زبان کی آواز سنائی دی، ہوش میں آؤ خان، میں الستگین ہوں، یہاں کیسے آ گئے؟ بخرا خان نے بولنے کی کوشش کی تو اسے پتا چلا کہ وہ بول نہیں سکتا، اس کا حلق خشک تھا، وہ زبان پیاس سے اکڑ گئی تھی۔ اس نے منہ کھولا تو الستگین سمجھ گیا کہ وہ پیاسا ہے۔ الستگین نے اپنی پیٹھ کے ساتھ باندھی ہوئی پانی کی چھاگل کھولی اور اس کے منہ سے لگا دی۔ بخرا خان اس کا گہرا دوست تھا۔ الستگین بھی بخرا خان کی طرح ایک جیش کمانڈر تھا۔ وہ قلعے کے محاصرے میں شامل نہیں تھا۔ اس کے جیش کو قلعے کی پہاڑی سے دور اسے رستے پر بھیج دیا گیا جس سے ہندو فوج کی کمک یا رسد کے آنے کی توقع تھی۔ الستگین کے ذمہ یہ کام تھا کہ کمک کو رستے میں ہی الجھائے۔ اس کا جیش تیر انداز تھا اور گھوم پھر کر تیر اندازی کا تربیت یافتہ تھا۔ اس جیش کو ایک ہدف مل گیا۔ ہندوستانی فوج کا ایک دستہ سوار تھا جو نگر کوٹ کی طرف نہیں جا رہا تھا بلکہ ادھر سے آ رہا تھا۔ الستگین کے تیر اندازوں نے اس دستے پر تیر برسانے شروع کر دیے مگر کچھ اور ہندوستانی پیادہ سپاہی کی طرح گزر رہے تھے۔ انہیں مسلمان تیر انداز نظر آ گئے۔ ہندوستانی سوار پیادے دراصل نگر کوٹ سے بھاگے جا رہے تھے، راستے میں الستگین کے جال میں آ گئے۔ سوار اور پیادے اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑنے لگے۔ وہ اس علاقے سے واقف تھے، انہوں نے مسلمان تیر اندازوں کو گھیر لیا اور تیر اندازوں کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ الستگین کے پاس نفری بہت کم تھی۔ یہ نفری لڑی تو بے جگری سے، لیکن کچھ ماری گئی، کچھ بکھر گئی۔ ہندوستانی سوار اور پیادے جو بچ گئے تھے وہ نکل گئے اور الستگین اکیلا رہ گیا۔ وہ اپنے جیش کو ڈھونڈنے لگا، اس تلاش پر جنگل اور چٹانوں میں بھٹک گیا۔ وہ بھٹکتا رہا، دن گزرا، رات گزری، اگلا دن اور پھر رات بھی گزری، اور وہ اس جگہ جہاں پہنچا جہاں بخرا خان پڑا تھا۔ بخرا خان کو اس نے پانی پلایا تو وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ الستگین نے اس کے منہ میں کھانے کے لیے کچھ ڈالا۔ سورج غروب ہو گیا۔ بخرا خان کے جسم میں کھانے اور پانی سے جان آ گئی تھی مگر وہ چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ صبح طلوع ہوئی تو الستگین کہیں سے مدد لانے کے لیے یا نگر کوٹ کا راستہ اور سمت معلوم کرنے کے لیے کسی مقامی آدمی یا کسی گاؤں کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ اسے بخرا خان نے بتا دیا تھا کہ قلعہ سر ہو چکا ہے۔ الستگین کو اس خبر نے حوصلہ دیا۔
اس کے دل سے ڈر نکل گیا کہ وہ ہندوستانی فوج کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ چنانچہ وہ نڈر ہو کر چلا جا رہا تھا۔ بہت دیر کی تلاش کے بعد اسے چھوٹا سا ایک گاؤں نظر آیا۔ وہ ادھر کو چل پڑا۔ جب گاؤں کے قریب پہنچا تو عورتیں اور بچے اسے دیکھ کے گھروں کو بھاگ گئی۔ اب یہ گاؤں مسلمانوں کا محکوم تھا۔ گاؤں والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ نگر کوٹ کے قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ وہ مسلمان بت توڑ چکے ہیں۔ الصدگین کو دیکھ کر کچھ آدمی باہر آ گئے۔ وہ غریب دیہاتی تھے۔ یہ دیکھ کر کہ یہ مسلمان فوجی ہے، وہ غلاموں کی طرح دوڑے آئے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ الصدگین نے 4 آدمی ساتھ دیے اور بوکرا خان تک پہنچا۔ اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ان آدمیوں سے پوچھا کہ نگر کوٹ کا قلعہ کتنی دور ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت دور ہے اور پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے فاصلہ زیادہ لمبا اور تکلیف دہ ہے۔ گاؤں کے ان آدمیوں میں سے ایک نے انہیں خوش کرنے کے لیے کہا کہ بوکرا خان کو گاؤں میں لے چلیں، وہ ذرا بہتر ہو جائیں تو اسے قلعے میں پہنچا دیں گے۔ بوکرا خان نے الصدگین کو اپنی زبان میں بتایا کہ ان لوگوں نے کیا مشورہ دیا۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گاؤں میں زخمی اور چوٹوں کا علاج اور دودھ اور شہد بھی ہے۔ الصدگین ایسا خطرہ مول لینے کے حق میں نہیں تھا، لیکن بوکرا خان ناقابل برداشت تکلیف میں تھا، یہ جانتے ہوئے کہ گاؤں کے لوگ اس کے محکوم تو ہو گئے ہیں لیکن وہ آخر دشمن ہیں اور ہلاک کر سکتے ہیں۔ اس نے الصدگین سے کہا کہ وہ پہلے گاؤں میں چلیں، قلعے تک پہنچیں، شاید وہ زندہ نہ رہے۔ الصدگین اپنے دشمن کو اچھی طرح جانتا تھا، ذہین آدمی تھا، لیکن بوکرا خان کے ساتھ اس کی دوستی ایسی گہری اور جذباتی تھی کہ وہ خطروں کو بھول کر جذبات میں آ گیا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ بوکرا خان کو اٹھا کر گاؤں لے چلیں۔ الصدگین جب ان 2 آدمیوں کو گاؤں لے گیا تو 3 آدمیوں نے ایک درخت تلے کھڑے ہو کر خسر پسر شروع کر دی۔ ان میں سے ایک پنڈت تھا اور دوسرے 2 فوجی تھے، لیکن سپاہی نہیں تھے، بڑے عہدوں کے افسر معلوم ہوتے تھے۔ یہ تینوں نگر کوٹ سے بھاگتے گئے۔ پنڈت اس مندر میں ہوا کرتا تھا۔ فوج عہدیداروں کو وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن ان کی فوج کچھ ماری گئی اور کچھ کٹ گئی تھی، اور ان کے راجا نے بہت سے سپاہی سلطان محمود کو غلاموں کے طور پر دے دیے تھے۔ یہ دونوں عہدیدار اکٹھے اس گاؤں میں آ گئے تھے اور ناظرین پنڈت پہلے ہی آ چکا تھا۔ ان تینوں کو گاؤں والوں نے چھپا لیا تھا۔ تینوں بھڑکے ہوئے تھے اور شکست نے انہیں جذباتی بنا دیا تھا۔ انہیں اس گاؤں میں بھی بھاگ جانا چاہیے تھا۔ اگر میں تمہاری طرح سپاہی ہوتا تو یوں میدان سے بھاگ کر یہاں نہ آ چھپتا۔ پنڈت نے اپنے فوجی عہدیداروں سے کہا، تمہاری رگوں میں راجپوت باپ کا خون معلوم نہیں ہوتا۔ اگر تم دیکھ لیتے کہ ان ملیچوں کے گھوڑے مندر میں کس طرح داخل ہوئے تھے، اگر تم دیکھ لیتے کہ کشن مراری کو انہوں نے کس طرح گھسیٹا اور پہاڑی کے اوپر سے نیچے پھینکا تھا، انہوں نے مورتیاں بھگوت گیتا باہر پھینکی اور میں نے مسلمانوں کو ان کے اوپر چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ تم نے اذان نہیں سنی جو ایک مسلمان سپاہی نے مندر کے اوپر کھڑے ہو کر دی تھی؟ تم نے نہیں سنی ہوگی۔ تم نے اپنے مذہب کو، اپنی مذہبی کتابوں کو مسلمانوں کے پاؤں تلے دیکھا ہوگا۔ تم راجپوت ہوتے تو وہیں مر جاتے، یہاں نہ آتے۔ تمہیں اپنی جانیں زیادہ پیاری ہیں۔ تو جواب ملتا ہے، نہیں مہاراج۔ ایک عہدیدار نے ہاتھ پنڈت کے گھٹنے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، ہم بزدل نہیں۔ پنڈت نے نفرت سے کہا، ہاتھ پیچھے رکھو، تم بھی ملیچ ہو۔ جو سپاہی اپنی دھرم پر مرنا نہیں جانتا، اسے بستی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تمہارا حق صرف یہ ہے کہ جنگلوں میں دھکیل دیے جاؤ اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو۔ تم نہیں جانتے کہ میں ان 3 کنواری کنیوں کو وہاں سے کس طرح نکال لایا ہوں۔ ان کے چہروں اور ہاتھوں پر سیاہی ملی، انہیں مردوں کے کپڑے پہنائے اور نکال لایا، اور وہ جو مندر میں رہ گئی ہیں ان کا انجام سے تم واقف ہوگے۔ دوسرے عہدیدار نے کہا، ہم انتقام لیں گے مہاراج۔ پنڈت نے کہا، اگر تم میں اتنی غیرت ہوتی تو تمہاری لاشیں مندر سے اٹھائی جاتی اور تمہاری آتمائیں آکاش پر ہوتی۔ تم اپنے ملی شریر چھپاتے پھر رہے ہو۔ اب غزنی کا یہ سلطان دیش کے دوسرے مندروں کا بھی یہی حال کرے گا۔ نگر کوٹ کی اینٹ سے اینٹ بجی۔ کل تھانسیر کی باری ہے۔ تم جانتے ہو تھانسیر ہمارے لیے اتنا ہی مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ۔ کاش آج میرے اس بوڑھے جسم میں جوانی آ جائے اور میں غزنی کے سلطان کو قتل کر دوں۔
ناظرین یہ تھی کہانی اب تک کی آج کی ایپیسوڈ کی. اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ سب کچھ سننے کے لیے جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمیں ضرور بتایا کریں کہ کیا غلطیاں کرتے ہیں ہم, کیا نہیں کرتے, کیا مزید بہتری کرنی چاہیے ہمیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.